السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں ناگولی کے قسط نمبر 15 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ میری ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں۔ جب آپ لوگ مجھے نہیں بتاتے ہیں نا تو مجھے بہت غصہ آتا ہے، ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں میں، پھر لکھنے کا دل نہیں کرتا کہ میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دوں۔ تو پلیز مجھے بتایا کریں نا، پلیز۔ اور میرے ناولز کی ویڈیو کی لنکس اور چینل کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں۔ تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ناول کی طرف۔ دوپہر کی دھوپ حویلی کے صحن میں گہرا سکوت بکھیر رہی تھی جب اچانک بیرونی دروازے پر شور بلند ہوا۔ حویلی کے پہرہ دار چونک کر دوڑے اور دروازہ کھلتے ہی چند دیہاتی مرد و عورتیں گرد و غبار میں اٹے، ننگے پاؤں، آنکھوں میں آنسو اور بدن پر تھکن کی گرد لیے اندر داخل ہوئے۔ سب سے آگے ایک ضعیف کسان اور اس کی اہلیہ تھیں، جن کی لرزتی آوازیں آنسوؤں کے سیلاب میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ مہر مہر راجہ ٹھاکر، ہمارے گاؤں کے کوتوال نے میرے پتی کو درخت سے باندھ کر مارا ہے، بس اس لیے کہ ہم نے ہماری بیٹی کی عزت کا سودا کرنے سے انکار کیا تھا۔ ہم کہاں جائیں؟ عورت کی فریاد گویا آسمان چیر رہی تھی۔ عورت نے روتے روتے اپنے شوہر کے کندھے سے میلی کچیلی چادر ہٹائی اور دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں سناٹا چھا گیا۔ کسان کی پیٹھ پر کوڑوں کے سرخ نشان، گوشت سے لہو بہتا ہوا، جیسے کسی وحشی درندے نے ظلم کی انتہا کر دی ہو۔ حویلی کی ہوا تک ساکت ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر راجہ ٹھاکر کی رگوں میں خون کھولنے لگا، ان کی پیشانی کی شکنیں گہری ہو گئیں اور آنکھوں میں دہکتی چنگاریاں جلنے لگیں۔ شتروگھن، فوراً گاؤں کے کوتوال کو زندہ سلامت میرے سامنے پیش کرو۔ یہ راج دھرم کی توہین ہے اور راجپوت کبھی اپنی رعایا پر ظلم برداشت نہیں کرتا۔ راجا نے بلند آواز میں گرجتے ہوئے کہا۔ شتروگھن، جو قریب ہی ستون سے ٹیک لگائے سارا ماجرا سن رہا تھا، راجا رنجیت کی دہاڑ سنتے ہی تیزی سے قدموں سے آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر بھی غصے کی تمتماہٹ اور آنکھوں میں راجپوت غیرت کی چمک نمایاں تھی۔ جھک کر راجا کو آداب بجا لاتے ہوئے بولا، راجہ ٹھاکر، اگر کسی نے راج کے عدل کو للکارا ہے تو وہ اب زندہ بچ کر نہیں نکلے گا۔ آپ کو چنتا کرنے کی آوشکتا نہیں، میں خود اس کوتوال کو دیکھ لوں گا۔ اس کی زبان نے اگر گاؤں کی عزت پر وار کیا ہے تو میں اس کی زبان کھینچ لاؤں گا، اور اگر اس کے ہاتھ اٹھے ہیں تو وہ ہاتھ کٹ کر راج محل کے در پر لٹکے ہوں گے۔ فوج کا دستہ روانہ کرو۔ وہ درندہ اب قانون نہیں، ہماری عدالت کا قیدی ہوگا۔ میں خود بھی جاتا ہوں۔ راجپوت خون فقط تلوار سے بولتا ہے۔ پھر اس نے پلٹ کر ایک سپاہی کو اشارہ دیا اور بپرے لہجے میں گرجا۔ فضا میں اس للکار کا اثر ایسا تھا جیسے بجلی کوند گئی ہو۔ خادم دوڑ پڑے اور راجا رنجیت کسان کے زخموں کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں تلملا رہے تھے۔
اس دن حویلی کے ستونوں نے راج غصے کی وہ تپش دیکھی جو برسوں میں شاید ایک بار آتی ہے۔ جاؤ شتروگن، آج ایک مثال قائم کرو تاکہ آئندہ کوئی ہماری رعایا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ فضا میں شتروگن کی آواز گونج گئی اور راجا رنجیت نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شتروگن آنکھوں میں عزم کی چمک لیے گھوڑے کی طرف بڑھا اور ہر قدم پر دھرتی راجپوت جوش سے لرزتی گئی۔ سورج کی کرنیں حویلی کے بلند و بالا میناروں پر سنہری روشنی بکھیر رہی تھی۔ جب محل کے صدر دروازے پر بغل کی آواز گونجی، سپاہی، نوب تجی اور ملازم دوڑتے ہوئے دروازے کی سمت بڑھے۔ صحن میں افراتفری کی سی کیفیت چھا گئی۔ دادی ساہ تیرتھ یاترا سے لوٹ رہی تھی۔ حویلی کے بیرونی آنگن میں ریشمی قالین بچھائے جا چکے تھے۔ دو جانب گجراتی بندوار لہرا رہے تھے۔ خون کی خوشبو، گلاب کی پتیاں اور چندن کی مہک پورے ماحول کو معطر بنا رہی تھی۔ رانی ویرا دیوی خود دروازے پر آن کھڑی ہوئیں، پیشانی پر تلک، ہاتھوں میں آرتی کی تھال اور آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی۔ تبھی سنہری پالکی آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی، جسے چار خاص سپاہی کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ پالکی کے پردے ہٹے تو دادی کا چہرہ جلوہ گر ہوا۔ سفید بال، ماتھے پر کمل کے نشان کا تلک اور آنکھوں میں سنجیدگی کی گہرائی۔ ویرا دیوی نے آرتی اتاری اور عقیدت بھری آواز میں بولی، ماتا جی، آپ کی یاترا کشل منگل رہی۔ آپ کے درشن سے حویلی پوتر ہو گئی۔ یہ سب پرماتما کی کرپا ہے، پرنتو جو سکون کی تلاش میں نکلی تھی وہ اب بھی کہیں دور ہے۔ دادی ساہ دھیرے سے بولی۔ آہل زرک احترام سے آگے بڑھ کر ان کے پیر چھوئے۔ دادی ساہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تو بالکل اپنے دادا صاحب کی پرچھائی لگتا ہے۔ جی دادی صاحب، میں نے دیوان خاص میں دادا صاحب کی لگی پینٹنگز دیکھی ہیں، جیسے وہ آج بھی اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوں، اور دادا صاحب تو بالکل میری طرح دکھتے ہیں، جیسے آئینے میں اپنا ہی عکس دیکھ لیا ہو۔ آہل زرک شرارت سے کہتا ہے، بدھو، وہ تیرے جیسے نہیں، تو ان کے جیسا دکھتا ہے۔ وہ تو خود روب و وقار کی مورت تھے۔ دادی ساہ نے اس کے سر پر محبت سے چپت لگائی۔ فضا میں دھیمی دھیمی دھونی گونج رہی تھی اور حویلی کا ہر گوشہ دادی ساہ کے ورود سے جگمگا اٹھا تھا۔ وراٹ تنیشا نے بھی دادی ساہ کے پیر چھو کر آشیرواد لیے۔ رات کی چپا چپاہٹ میں آہل زرک اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ چاندنی کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر ایک پراسرار چمک بکھیر رہی تھی۔ میز پر پڑی وہ پائل اس کی نظر کا محور بنی ہوئی تھی جو اس رات اچانک اسے ملی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھوں میں اسے اٹھایا۔ اس کی نرم چمک، کلکنے والی آواز اور پیچیدہ نقش و نگار
اس کے ذہن میں بے شمار سوالات کو جنم دے رہے تھے۔ یہ پائل کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کے لبوں پر سوال تھا، مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ ساحل کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ کبھی وہ سوچتا کہ کبھی یہ خیال آتا کہ یہ کوئی قسمت کی پیشکش ہے، کوئی نشانی جو اس کی زندگی بدل دے گی۔ وہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے یادوں کی دنیا میں گم ہو گیا۔ اس رات کی ہوا میں وہ نرم موسیقی سنائی دیتی تھی اور پائل کی ہلکی کانپتی آواز جیسے راز کھول رہی ہو، مگر حقیقت تھی کہ اس پائل کے پیچھے چھپی کہانی ابھی تک اس سے پوشیدہ تھی۔ رات کے سناٹے میں آہل زرق نے اپنے دل سے کہا، یہ پائل صرف زیور نہیں، یہ میری تقدیر کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور وہ خاموشی کے ساتھ آگے آنے والے ان رازوں کا انتظار کرنے لگا جو شاید اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیں گے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں آپ لوگوں سے بار بار کہتی ہوں لازمی بتائیے گا ناول کیسی لگ رہی ہے۔ میرے ناولس اور ویڈیو کی لنکس اور چینل کی لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں، میری ویوز کو بڑھائیں، میرے سبسکرائبرز کو بڑھائیں۔ نہ ہی ویوز بڑھ رہے ہیں نہ ہی سبسکرائبرز آ رہے ہیں، تو پلیز مجھے سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔